آپ اس وقت جمہوریت علماء اسلام کے قدیم رواج کے مطابق حضرت لاہوری حضرت درخواست کی امیر ہوا کرتے تھے اور مفتی اعظم مفتی پاکستان جمہوریت کے قائد اور جنرل سیکرٹری ہوتے تھے. اب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ جمہوریت علماء اسلام کے امیر ہیں اور مفتی صاحب کی قائدانہ سیٹ پر حضرت مولانا عبد الغفور حیدری سینیٹر شیخ آف پاکستان ہمارے قائد ہیں. مہمان گرامی قدر، آپ شاہ ولی اللہ کے کام سے مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت شاہ الہند شاہ الارغوان اعظم سید حسین احمد مدنی، سید احمد شاہ بخاری، حضرت لاہوری مفتی محمود مولانا رحمۃ اللہ علیہ، ان اولیاء اللہ کے آپ وارث ہیں اور جانشین ہیں. قوم کی نبضوں پر جس طرح شریعت کا حضرت لاہوری مفتی محمود کا ہاتھ ہوتا تھا، وہی گدی، وہی جگہ، وہی مقام، وہی برکر اب آپ کے ساتھ ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو آپ کام پہلے کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ ہر کفر کو، ہر باطل کو گربان سے پکڑیں گے اور منزل میں رکاوٹ بننے والی کوئی طاقت، کوئی قوت ہوگی، ہم اس کو اڈنگے پر لا کر اڑاتے جائیں گے. ہم آپ کو اہل نشاد لوگ، یہ آج کوئی جلسہ نہیں ہے. پروگرام کے مطابق صرف اور صرف پوسٹ کانفرنس ہے اور جمعیت علماء کو ہم دوبارہ یقین دہانی کرتے ہیں کہ پورے ملک میں، پورے پنجاب میں، ہمارے پورے 3-4 ضلعوں میں جو ہمارے ساتھی بڑھ کر جمہوریت کے لیے کام اور قربانیاں کرتے رہے ہیں، آج بھی سفر پر گوشت تیار کریں گے انشاءاللہ العزیز. وطن پاکستان میں ہم نے کسی باطل کو، کسی سانپ کو سانپ کھانے نہیں دیا. اگر کسی سطح کا بھی کوئی انتہا ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کو کچل کر رکھ دیا. آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے علاقے کے، ہمارے ضلع کے، پنجاب کے کارکن آپ کے شانہ بشانہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اہل حق خون بہانے کے لیے تیار ہے. ہم کفر کو بتا دینا چاہتے ہیں، باطل قوتوں کو متنفع کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بازو کی قوت میں جس طرح شیخ الارض والعجم سید حسین احمد مدنی، حضرت لاہوری مفتی محمود رحمہ اللہ کام کرتے رہے ہیں، ہم اسی نہج پر، اسی بلبلے سے، اسی جذبے سے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر کے بن دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ حضرات کو زندگی میں برکت فرمائے. ہم جاتے ہوئے دنیا سے اپنا خون آپ کے پردے میں، آپ کی دیواروں میں، آپ کی شریعت کی بلڈنگ میں ہم اپنے خون کا قطرہ اور اپنے بڑھاپے کی ہڈیاں آپ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ عورتوں کی طرح چار پائی پر موت نہ آئے، موت آئے تو شہادت کی موت. حضرت لاہوری، حضرت مدنی، سید احمد شاہ بخاری، اسماعیل شہید، سید احمد شہید، جعفر الارغوان اعظم، سید حسین احمد مدنی کے نقشے پر چلتے ہوئے
اس پرچم کو پوری دنیا میں لہرانے کی اور اسلام کی سربلندی کی پابندہ فرمائے. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اہل شہر کی علاقہ کی اطلاع اور پنجاب کے بھی دوست آئے ہیں، لیکن یہ پروگرام ہمارا جیسا نہیں ہے، پریس کانفرنس کی حد تک ہے. میں حضرت سے بات کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. میزبان مکرم، قابل صد احترام پیر طریقت حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اکابر علماء کرام، شاہکوٹ کے بھائی اور دوست، میرے لیے انتہائی عزت و وقار کی بات ہے کہ میرے یہاں جو دیگر اکابر ہے ان کی ملاقات کی جو سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے جو اظہار ہمدردی اور اپنے آئندہ کی تمام صلاحیت سے جمعیت علماء اسلام کے پلڑے میں ڈالنے کا جو اعلان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. اور ہمیں اگر ایسے اکابر کی سرپرستی حاصل رہی تو وہ دور نہیں کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکیں. میرے عزیز دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسے بے لوث اکابر، ان کی سرپرستی اور ان کی دعاؤں کی برکت سے مسلسل ملک کے اندر ایک تقویت حاصل کر رہی ہے. ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہمیں پاکستان کے بعد جب ہمارے حکمرانوں نے کیا ہمیں پاکستان کے مقاصد سے انحراف کیا، اور اس وقت کے ہمارے اکابر نے انہیں وہ نعرہ، وہ سبق، وہ تحریک، وہ جدوجہد یاد دلایا کہ مقتدر قوتیں ان کے دشمن بنے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ جمہوریت علماء اسلام مضبوط قوت کے ساتھ اس ملک میں نہ رہے، اور بالخصوص مسلک دیوبند کو تقسیم کرنے کے لیے ہر دور میں ہر قسم کے حربے استعمال ہوتے رہے. اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم پر متحد نہ رہے، یکسو نہ رہے، ایک قیادت میں نہ رہے. اور بالخصوص جب سن 70 کے انتخابات ہوئے اور جب پنجاب میں نتائج آئے، جو ہمارے مقتدر قوتوں کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ جمعیت علماء اسلام کو اتنا ووٹ مل سکتا ہے، اور باقی تو چونکہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، صوبہ سرحد یا آپ خیبر پختونخوا، بلوچستان یا سندھ،
پنجاب کے مقابلے میں چھوٹے صوبے، اور وہاں کی ساری نشستیں اگر جمعیت علماء اسلام حاصل کرے تو بھی اس کا کوئی فائدہ، کوئی رزلٹ ایسا نہیں کہ وہ ملک کے نظام میں تبدیلی لا سکے۔ اس لیے انہوں نے پنجاب پہ توجہ دی اور ہمارے طبقے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے نہیں دیا، انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور صرف مقصد یہ تھا کہ اگر صرف دیوبند مسلک کے علماء بھی اگر جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی قوت بن جائے گی، اور آئندہ نظام میں اس جماعت کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جمعیت علماء اسلام اب بھی زندہ ہے اور قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اگرچہ قیام پاکستان کے وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک مضبوط جدوجہد پاکستان میں موجود ہے۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور ہمارے اکابر وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 73 میں ایک متفقہ آئین دیا، تو لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیسے؟ حکومت کی بس پارٹی کی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، 73 کا آئین اس کی طرف منسوب ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری قیادت نے متفقہ دستور دیا ہے۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ اس ضمن میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب سب جانتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے، سوشلزم اس کا نعرہ تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ خان عبدالولی خان کانگریس تھے، نیشنلسٹ تھے، سردار عطا اللہ مینگل نیشنلسٹ تھے، اور بلن جو نیشنلسٹ تھے، ممتاز بھٹو وغیرہ، یہ جی ایم سید، یہ سارے کانگریس تھے۔ یہ جو آئین 73 کا ہے جسے ہم اسلامی آئین کہتے ہیں، یہ بھٹو صاحب کو منظور، وہ اسلام کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں قانون سازی ہوگی، یہ بھٹو صاحب کا منظور تھا یا مفتی محمود کا منظور تھا؟ اسی طرح آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت مملکت کے بالاتر قانون ہوں گے، یہ ولی خان کا منصور تھا، سردار عطا اللہ مینگل کا تھا یا مفتی محمود کا تھا؟ اسی طرح ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر الیکشن لڑے گا تو اس کی اہلیت کے لیے 2 شرائط اہم ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ کہ 100 صلات کا پابند ہو، دوسرا یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ یہ بھٹو صاحب کا منصور تھا یا مفتی محمود کا؟ تو مفتی محمود نے ان تمام سیکولر جماعتوں کو، نیشنلسٹ جماعتوں کو ان دینی دفعات پہ اتفاق اور اعتماد میں دیا، اور ان حضرات کی کوششوں سے یہ سب متفق ہوئے اور تب یہ 73 کا آئین بنا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء اسلام اکثریت میں آئے اور حکومت تشکیل دے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آئین کو رکھ کر ہم ملک میں مکمل اسلامی آئین اسلام نافذ کر سکتے ہیں، مکمل۔ تو یہ ہے ہمارے اکابر کا کردار، اور ان کی پشت پر اس قسم کے اکابر، ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنے بڑے کام کیے۔ اور موجودہ جو آئین ہے آپ کا 18ویں ترمیم، اگر آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے،
تو اب تک آئین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا. آپ سب سن چکے ہوں گے، اخبارات میں یہ خبریں چھپی ہے کہ آغاز یہاں سے ہوا کہ یہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان اتنا لمبا نا، یہ اسلام کی کیا ضرورت ہے، جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ اٹھا سیکولر جماعتوں کی طرف سے، اور ہم اکیلے تھے کہ جی صدر کے لیے مسلمان ہونے کا شرط کیوں رکھا گیا ہے ان میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا سوال اٹھا کہ الیکشن کے امیدوار کے لیے جو اہلیت رکھی گئی ہے کہ صوم و صلاۃ کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اب تک تو علماء نہیں آئے. اگر علماء آئیں گے تو ان دفعات پہ عمل درآمد ہوگا، تو ہم میں سے کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. اور مجھے معلوم ہے، اور آج سپریم کورٹ نے میری تعین کی ہے، اور میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں کہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے 50 قتل کیے ہیں. جب الیکشن آتا ہے تو یہ دفعات الیکشن آفیسر خاموش کر دیتے، اس پہ عمل درآمد نہیں کرواتے. اس لیے قاتل، ڈاکو، چور، اب کراچی کا جو واقعات تھے اور اس پر جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے کہ کتنی جماعتیں جو قتل غارتگری، بھتخوری، دہشت گردی اس میں شامل ہے، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت نہیں، میری جماعت نہیں. تو میری حکومت آئی، اگر ہم اس پوزیشن میں آئے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اسی آئین کو سامنے رکھ کر ہم ملک میں اسلام نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ آئین، یہ میرے اکابر نے اپنی جدوجہد اور محنت سے دوسرے لوگوں کو قائل کیا، سب کو اتفاق کروایا اور یہ آئین تشکیل پایا. تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے موقع پر یہ سارے سوالات اٹھے. اور یہ چوتھا سوال یہ آیا کہ جی آئین میں لکھا ہوا ہے جب بھی قانون سازی ہوگی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی. یہ کیوں 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ لوگ ابھی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو میرے قائد سے حضرت مولانا فضل الرحمان جو سب کو خاموش کروایا دلیل کی بنیاد پر، اور انہیں باور کرایا کہ جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اسلام اس ملک کا بیس اور بنیاد ہے. اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، اگر اس کو آپ اس بیس سے ہٹا دیں تو جس کا جو کسی بھی کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی دیوار ہو، اگر اس کی بنیاد نہ ہو تو وہ کیسے وہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، وہ ادارہ کیسے چل سکتی ہے جس کا بیس اور بنیاد نہ ہو. تمہیں عزیز دوستو، بہرحال لیکن جو طبقہ اس وقت برسر اقتدار ہے یا مسلسل برسر اقتدار رہے ماضی میں، ملک کا کیا حل کر دیا؟ ایک تو یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک بھیک ختم نہیں ہوئی. مسلسل ہم بھیک مانگ کے اپنا بجٹ تشکیل دیتے ہیں، بھیک مانگ کے اپنا ملک چلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلق رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ ہمیں غلام سمجھتا ہے. بھلا بھکاری جس سے بھیک مانگتا ہے اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے اگر دوست رکھنا چاہتے ہو تو اپنے برابر کا دوست رکھو؟ کہہ سکتا ہے؟ جو زرداری صاحب، گیلانی صاحب یا جو بھی صاحبان ہیں یہ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں؟ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور میں نے اس بات پہ زور کیا
کہ جب تک ہم بھیک مانگیں گے کہیں بھی ہماری عزت نہیں ہوگی. آج سے فیصلہ کرو, ہم پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ہمیں یہ پتا ہو کہ فیصلے قومی خواہشات کے مطابق ہوئے ہیں, قوم کے مفاد میں ہوئے ہیں, ملک کے مفاد میں ہوئے ہیں. قوم آپ سے روٹی کپڑا مکان نہیں مانگے گی. آپ فیصلہ کریں, 10 سال 15 سال تک بھوک برداشت کر سکتی ہے یہ قوم, لیکن قوم کے خواہشات کے مطابق عزت و وقار کے فیصلے ہونے چاہیے. غلامانہ فیصلے, پھر یہ روٹی بھی مانگیں گے, پھر بجلی کا بورا ہوا تو بجلی بھی مانگیں گے, گیس بھی مانگیں گے, پانی بھی مانگیں گے. کیوں نہ مانگیں گے؟ تو میرے دوستوں عزیز, تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ملک ہے جہاں بھی کہیں دہشت گردی اور بدماشی ہوتی ہے تو پہلے پاکستان نے کیا, کابل میں حملے ہوتے ہیں تو انصاف پاکستان کو. جس امریکہ کا ہم مسلسل گیت گاتے رہے دوستی کے محبت کے, وہ امریکہ مسلسل ہمیں دور کی بات کر رہا ہے, اور کرو اور کرو. 35,000 سے زیادہ ہم نے اپنے لوگوں کو قتل کروائے, 12,000 سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے, پھر بھی کہتے اور کرو. تو کس طرح کی حکمرانی؟ اور پھر احمد آباد کا واقعہ ہم سب کے سامنے, کہاں ہے ہماری سیکورٹی کا؟ ہمارے ادارے ڈیمیج ہو گئے, اب دفاع کی صلاحیت نہیں رہی, سیکورٹی کی صلاحیت نہیں رہی, امن امان نام کی چیز نہیں رہی پورے ملک میں, کہیں بھی جائے. معیشت تباہی کے کنارے, اور اگر معیشت کی بہتری کے لیے یہ 2-3-4 مہینے میں اقدامات نہیں کیے تو آئندہ یہ لوگ بجٹ پیش نہیں کر سکیں گے. ڈالر ہے, دن ب دن اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. جب بجٹ بن رہا تھا تو اس وقت 84 روپے تھا ڈالر, اب 90 تک پہنچا ہے. میں نے اس وقت بھی تجویز کی تھی کہ اگر کوئی اچھی حکمت عملی ہو, ڈالر کو آپ 85 سے 80 تک لے آئے تو 500 ارب قرضے آپ کے کم ہو جائیں گے, اور اب 500 سے 600 ارب قرضے بڑھ گئے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے. کسی میں صلاحیت ہو, کوئی حکمت عملی ہو, باقی دنیا کے سکے وہیں کے وہیں برقرار ہے. انڈیا ابھی کہاں پہنچا, چائنا تائیوان دیکھ کے آپ کہاں پہنچا, درہم ہے, آپ کا ریال ہے, وہ تو وہی کے وہی ہے. ہم ہیں جو پیچھے جا رہے ہیں. کیسی حکومت ہے, کس طرح کی حکومت ہے, کیا صلاحیت ہے سوائے مال بٹورنے کی؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور یہاں بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جو حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں. وقت آئے گا تو ان کا نام بھی لیں گے. ان سب کا سرمایہ باہر ملکوں میں ہے. اگر وہ اپنا سرمایہ یہاں لائے, سرمایہ داری کرے تو ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے, نہیں کرتے. اور ایک دوسرے پہ نام تراشی کرتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. تو اس ماحول میں ہم چل رہے ہیں. ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. اداروں کے بارے میں آپ سب کو آگاہی ہے کہ یہ وہ کالا قانون تھا جو پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اور ایک دوسرے کو یہ کہا گیا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں معاف دو, ہم نے کیا ہے ہمیں بخشو. پیپلز پارٹی سیٹ کرو اور پارٹیوں بھی شریک جب ہم نے اس بات پہ زور دیا تو فہرست آنے والی 8,042 افراد نے اس کالے قانون سے فائدہ اٹھایا تھا, لیکن ان 8,042 افراد میں سے ایک کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے نہیں.
جبکہ 22 سال سے میں اور میرے ساتھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، منسٹر رہے ہیں، حکومتیں کی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر میں رہ کر اپنا دامن بچایا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہاں مالیہ کی اداروں سے قرضے لیے، پھر قرضے معاف کروائے، ان کی فہرست شائع ہو گئی ہے، ان میں سے بھی ایک کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے۔ لیکن کیا کریں، لوگ بھی شاید ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ملک کو کنگال کر دیں، ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے، ایسے صاف شفاف قیادت کے شاید مجھے نہیں۔ اور پھر اگر اس طرح کا سوچ پیدا ہوتا ہے اور پھر بعد میں مصیبت آ جاتی ہے، پھر چیخنے چلانے لگتے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں خود کا ذرا علاج لینے سے، خود کا ذرا علاج لینے سے۔ جو آدمی خود کرتا ہے تو پھر خود بھگتے بھی۔ تو ایسی کیفیت اور ایسے حالات میں ہم چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی جغرافیائی حدود ہو یا نظریاتی حدود ہو، ان کی دفاع میں ہم کر رہے ہیں۔ امت مظلومہ، امت پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے حق میں بھی پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مؤثر آواز صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے دلیل کی بنیاد پر اٹھائی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں ہم جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ان کی ہاں بیٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ان سے بات کرتے، دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے اور ان کو اعتراف بھی کرواتے۔ یہ ہے جمعیت علماء اسلام۔ بہرحال وقت کی انتہائی مختصر ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے آگے گوجرا والا بھی جانا ہے، وہاں ایک بڑا پروگرام ہے، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں ہمیشہ یہ توقع رکھوں گا کہ وہ اپنی شفقت کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ہماری سرپرستی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، ربنا تقبل